بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ باب کون سا پڑھا ہے؟ کفران العشیری و کفرن آئے گا۔ اچھا، و کفرن دون کفرن، خاوند کی ناشکری کا بیان اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کم ہونے کا بیان، یعنی مراتب میں۔ یہ باب تو میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، اس کی ایک حدیث ہے آخر میں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم الآخر، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی ہے اور اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی کہ اس کا احسان نہیں مانتی، اور اگر تم مدت تک اس عورت پر احسان کرتے رہو تو پھر تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو یہی کہے گی کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم مجھے دکھلائی گئی ہے۔ یہ جہنم دکھانے کا واقعہ معراج کا ہے یا خواب کا ہے یا کسوف کا؟ ظاہر یہ ہے کہ کسوف کا واقعہ ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کسوف کے سلسلے میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الخلق میں نقل کیا لکل واحد منہم زوجتان، یعنی ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی۔ یعنی اس تعارض کے جواب میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل واحد منہم زوجتان سے مراد زوجتان من الحور عین ہیں، لہذا حور عین سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنت میں دنیاوی عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اب اس تعارض کا دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلُهَا النِّسَاء وغیرہ جو الفاظ آتے ہیں نا، یہ اس وقت کے مشاہدے کے مطابق ہے، یعنی اس وقت تک عورتوں کی تعداد ہی زیادہ تھی اور اس حدیث میں تمام عورتوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی تمام زمانوں کے لحاظ سے کہا گیا، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اکثر جو ہیں اہل النار ہونا، یہ ابتدا ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گی، یعنی اس طرح وہ اکثر اہل الجنہ ہو جائیں گی۔ شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں نا، عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں، یعنی اس کی اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب شوہر کی اطاعت کرنا تو بڑی عبادت ہے، اس کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر جب تک ناراض رہے گا اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہیں گے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی ان 3 میں ایک وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر ناراض ہو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے اچھی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جب شوہر کچھ کہے یعنی کہا مانے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ اب آپ مسئلہ تحریر کریں کہ مسئلہ اختصار فی الحدیث، حدیث باب ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکسوف میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختصار حدیث کے جواز کے قائل ہیں۔ یعنی اس مسئلے میں اختلاف یہ ہے کہ حدیث کا اختصار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں علماء کے 4 مذاہب ہیں۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ مطلقاً جائز نہیں، کیونکہ یہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہے۔ یعنی جن حضرات نے روایت بالمعنی کو ممنوع قرار دیا ہے انہوں نے اختصار فی الحدیث کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ نمبر 2 کون سا ہے؟ مطلقاً جائز ہے، خواہ اسے روایت بالمعنی قرار دے یا نہ دے، البتہ یہ اطلاق اس بات کے ساتھ مقید ہے مخصوص حصے کا مذکور حصے کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو جس سے حذف کی وجہ سے معنی میں خلل پڑتا ہو، جیسے مستثنی منہ کو ذکر کر دیا جائے اور استثناء کو حذف کر دیا جائے۔ اگر اسی طرح کا خلل پیدا ہو تو بالاتفاق اختصار جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر وہ روایت ایک دفعہ مکمل روایت کر دی گئی ہو تو خواہ اختصار کرنے والے راوی نے مکمل روایت کی ہو یا کسی اور نے، پھر تو اس حدیث میں اختصار جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔
نمبر 4، اگر حدیث کے ما قبل ما بعد کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ اختصار کرنے کی صورت میں معنی درست نہ رہے تو اختصار کرنا جائز نہیں، ورنہ عالم شخص کے لیے جو مدارج کلام سے واقف ہو نا ان کے لیے اختصار کرنا جائز ہے۔ یہ آخری چوتھا قول جو ہے نا یہ جمہور کا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متعلقاً جواز کے قائل ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کی نسبت وہم ہے، بلکہ وہ بھی جمہور کے مسلک کے مطابق عالم عارف شخص کے لیے جواز کے قائل ہیں۔ باب ہے ہمارے پاس باب المعاصی من امر الجاہلیت، گناہ جاہلیت کی بات ہے۔ گناہ گار کو شرک کے سوا کسی حالت میں بھی کافر نہ گردانا چاہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس میں جاہلیت کا کچھ اثر باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لڑنے والوں کو مسلمان ہی کہہ کر پکارا۔ مقصود ترجمۃ الباب، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے گزشتہ ترجمہ میں یعنی کفر دون کفر سے تعبیر کیا نا، یعنی کہ جو کفر حقیقی سے نیچے کا درجہ ہے، یہ سب معاصی ہیں اور امور جاہلیت میں سے ہیں، لیکن لا یکفر الصابحہ، یہاں سے جو آتا ہے نا کوئی آدمی ان کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں دو ترجمے ہیں۔ نمبر 1، المعاصی من امن الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت سے مراد فطرت کا زمانہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نمبر 2 کون سا ہے؟ ولا یکفر صابحہ بارکتہا بہا الا بالشرک، یعنی دوسرے ترجمے سے مرجئہ اور خوارج کے مسلک کی تردید کرنا ہے۔ مرجئہ کے مسلک کی تردید تو اس طرح ہوگی نا، اگر معاصی نقصان دہ نہیں تو پھر جہنم میں جانے کا کیا مطلب ہے۔ خوارج کی تردید اس طرح ہوگی کہ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ ثابت فرما رہے ہیں نا کہ تکفیر صرف شرک کی صورت میں ہوگی، گناہ کبیرہ سے نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا عمرہ فیک جاہلیہ، یہ فرمان نبی یعنی ترجمہ اولا سے متعلق آ رہا ہے نا، قول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک الآخر، یہ فرمان الہی دوسری ترجمہ کی دلیل آ رہی ہے۔ اور حدیث الباب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے ان کے کمال ایمان میں کسی کو بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تجدید ایمان کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی ان کو کسی نے ضعیف الایمان قرار دیا، حالانکہ معصیت کا ارتکاب ہوا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ خوارج اور معتزلہ کا ارتکاب معصیت کی وجہ سے مرتکب کو خارج از ایمان قرار دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ شبہ اور ازالہ شبہ، یعنی کہ اس میں دیکھیں بخاری میں جس طرح مشرک کی بخشش نہیں ہوگی نا، اسی طرح کافر کی بھی نہیں ہوگی۔ پھر مذکورہ آیت کریمہ میں جس طرح قرآن مجید میں نا لا یغفر ان یشرک بہ کے ساتھ لا یغفر ان یغفر کیوں نہیں فرمایا، یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو شبہ اور ازالہ شبہ۔ یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے اس مقام میں تو شرک کے غیر مغفور ہونے کا ذکر ہے اور کفر کے غیر مغفور ہونے کا بیان قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر نا ایک ہی آیت سے تمام مسائل کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآخِرِ، ابو محمد اصیلی نے اپنے نسخہ میں مذکورہ آیت کو مستقل ترجمہ کی حیثیت دی ہے۔ اگر اس کو یعنی مستقل ترجمہ مان لیا جائے تو یہ ترجمہ سابقہ ترجمہ کا تکملہ ہوگا، لیکن ہمارے نسخوں میں مذکورہ آیت باب المعاصی من امر الجاہلیہ کے تحت درج کی گئی ہے۔ بہرحال مصنف نے اولاً یہ بات بتائی کہ معاصی کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوگا، البتہ شرک کے ارتکاب سے کافر ہوگا۔ اب اسی کو مزید مدلل فرما رہے ہیں، دیکھو کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآخِرِ، یعنی کہ اگر پاک مومن کہہ دینا، یعنی کہ اگر مؤمنین کی دو جماعتوں میں جنگ و جدال ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان میں صلح کرا دو۔ اب دو جماعتیں جو ایک دوسرے پر تلوار چلا رہی ہیں ان کو اللہ پاک مومن کہہ دے ہیں، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن معاصی کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ فَصَّاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دو لڑنے والی جماعتوں کو مومن کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے دل میں تصدیق اور زبان پہ اقرار ہو تو ایسے شخص کو علی الاطلاق مومن کہہ سکتے ہیں، یعنی احناف اور متکلمین کی رائے ہے۔ حدیث سے حدثنا عبد الرحمن بن مبارک الآخر، عبد الرحمن بن مبارک نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ان سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب اور یونس نے حسن سے روایت نقل کی۔ حسن احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ میں اس مرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کو چلا تو مجھے ابو بکر مل کے اور کہنے لگے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کروں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کے آپس میں بھیڑ جائیں تو بس مرنے اور مارنے والا دونوں دوستی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قاتل ٹھیک ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے مسلمان قاتل کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ان کے مختصر حالات بتا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے، یعنی ان کا نام نفی بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ میں غزوہ طائف کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اہل طائف میں جو غلام ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے، تو بہرحال یہ ایک چرخی کے ذریعے طائف کے قلعے سے اتر آئے تھے، اور چرخی کو عربی میں بکرا کہتے ہیں نا، اسی لیے بکرا کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ما وقت دین کے لیے فکر مند رہے تھے، اور 51 ہجری یا 52 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا فقال این تريد، این تريد قلت، یہاں سے بڑھا رہی ہوں، اچھا کیا پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں سے کون مراد ہے؟ احنف بن قیس، میں نے کہا اس شخص کی مدد کے ارادے سے نکلا ہوں۔ حاضر رجل سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جنگ جمل کا واقعہ، یہ لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب دو مسلمان آپس میں تلوار سونت کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اب حدیث الباب سے معتزلہ اور خوارج کی تردید ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح کے دو مسلمان ٹھیک ہے جو آپس میں قتل و قتال کر رہے ہیں تو گویا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان فرما رہے ہیں۔ بہرحال حدیث باب سے مرجع کی تردید بھی ہو رہی ہے جو معصیت کو مضر نہیں سمجھتے، چونکہ حدیث میں نار کی وعید مذکور ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو کسی فریق کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو بکر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ متلقن لگ رہا ہے کہ مدافعت بھی کی جائے یا نہ کی جائے، یعنی الگ سمجھ آ رہی ہے نا، یعنی کہ متلقن الگ نا سمجھ آ رہی ہے کہ مذکورہ حضرات میں بعض کہتے ہیں نا کہ مدافعانہ جواب دیا جائے، یوں سمجھ لیجئے، اور بعض کہتے ہیں کہ مدافعت بھی نہ کی جائے، اس طرح کہ ان میں سے ایک جماعت کی رائے ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا چاہیے، جبکہ دوسری جماعت کی رائے ہے کہ اس علاقہ کو یعنی خیر بات کہہ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ لیکن جمہور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متابعین کی رائے ہے کہ اگر حق اور باطل میں امتیاز نہ ہو تو اس وقت تو یہی صورت اختیار کی جائے کہ کسی کے ساتھ نہ دیا جائے، اگر حق اور باطل میں امتیاز ہو سکے تو اہل حق کے ساتھ مل کر باطل سے قتال کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْتَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے نا جن میں قتال سے منع کیا گیا وہ حق و باطل کے عدم امتیاز پر محمول ہے۔ اشکال میں آپ کو بتا رہی ہوں، اشکال یہ ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت احنف بن قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر یعنی سنا کر پھر کیوں روکا، یہی ہو گیا نا۔ تو کیونکہ حدیث الباب میں مذکورہ
وعید کا مصداق وہی لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کے لیے قتال کرتے ہیں اور دنیاوی مفاد کے لیے لڑتے مرتے ہیں، جبکہ یہاں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی ان سب کی نیت اسلام کی فلاح کی تھی، کوئی ذاتی غرض یا دنیاوی فائدہ پیش نظر نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے سنائی تھی کہ وہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے مرعوب ہو جائیں اور اس جنگ میں شرکت کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر علیحدہ رہنے کے قائل تھے۔ یعنی ان کا مسلک پیچھے بیان ہو چکا تھا نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس جنگ میں شریک ہونے سے روکا جائے تاکہ اس جنگ کی آگ زیادہ نہ پھیلے اور نقصان کم سے کم ہو۔ مشاجرات صحابہ جو ہیں، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان واقعات کو بطور طعن و تشنیع کے بیان نہ کیا جائے، ان حضرات کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، یعنی ان سے جو قتال صادر ہوا ہے اس کے بارے میں تعویل کرنی چاہیے کہ انہوں نے گناہ کی قصد سے یا کسی دنیاوی غرض سے قتال نہیں کیا، بلکہ سب کے نزدیک دین کی اصلاح و فلاحی پیش نظر تھی۔ ہر فریق اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا اور اپنے جو فریق مخالف کو باطل پر خیال کرتا تھا، کیونکہ اجتہاد کے بعد ان سے یہ خطا ہوئی تھی کہ جن پر گناہ نہیں بلکہ ایک اجر ہے۔ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل و مقتول جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو یہ سزا دے سکتے ہیں، ان دونوں کا اصل بدلہ یہی ہے۔ اور یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہیں تو معاف فرما دیں۔ فقلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے مقابل ساتھی کو قتل کرنے کا پورا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے معصیت کا ارتکاب موجب مؤاخذہ ہے نا، ایسے ہی معصیت کا پختہ عزم موجب مؤاخذہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معصیت کی عزم پر مؤاخذہ ہوگا یا نہیں یہ بھی سمجھا دیتی ہوں۔ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے نا، اگر معصیت کا ارادہ دل میں پختہ ہو جائے تو اس پہ مؤاخذہ ہوگا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہائے محدثین اور اکثر اہل علم کا بھی وہی مسلک ہے جو قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مطلب یہ نہیں یہ سب حضرات کہتے ہیں نا کہ قرآنی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ سے ہمارے مسلک کی تائید ہو رہی ہے۔ امام مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فقہا اور محدثین کا مسلک یہ ہے جب تک فعل صادر نہ ہو تو صرف عزم یا خیالی کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرات دیگر کے احادیث کے علاوہ اپنی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کون سی؟ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم۔ ٹھیک ہے، مراتب قصد جو ہے نا، بعض علماء نے قصد کے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کون سا؟ ہاں جس یعنی کا، نمبر 2 حاضر، نمبر 3 حدیث النفس، نمبر 4 ہم، نمبر 5 عزم۔ ہاں جس یعنی جس قصد کا پہلا درجہ ہے نا، ایک چیز دل میں آتی ہے اور فوراً چلی جاتی ہے، خاطر یہ قصد کا دوسرا درجہ ہے، ایک بات دل میں آئی ٹھہری لیکن دل نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ آیا فعل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حدیث النفس یہ قصد کا تیسرا درجہ ہے، دل میں بات آئی ٹھہری اور دل میں فعل اور ترک فعل کے درمیان تردد رہا، تو لہٰذا یعنی کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوا۔ اور ہم یہ چوتھا درجہ ہے جس میں فعل یا ترک فعل کی طرف جھکاؤ تو ہو جاتا ہے، البتہ اس میں پختگی نہیں ہوتی۔ عزم یہ آخری درجہ ہے، اس میں صرف جھکاؤ ہی نہیں بلکہ پختگی آ جاتی۔ ان علماء کے نزدیک اس میں ابتدائی 4 معاف ہیں، البتہ آخری جو ہے وہ قابل مؤاخذہ ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب الآخر، ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے واصل الحدب نے، اور انہوں نے معرور سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زبدہ کے مقام پہ ابو ذر سے ملا اور ان کے بدن پہ جیسا یعنی کہ جوڑا تھا ویسا ہی ان کے غلام کے جسم پر بھی تھا، اور میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو
برا بلا کہا، پھر میں نے اس سے یعنی کہ ماں کی خیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال معلوم کر کے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے خیرت دلائی، بے شک تجھ میں بھی ابھی کچھ جاہلیت کا اثر باقی ہے، تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلاؤ جو آپ کھائے، وہی پہناؤ جو آپ پہنے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان پر یعنی کہ بوجھ ہو جائے، اور ان پر اگر کوئی ایسا سخت کام ڈالو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات ہیں، یہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں، اور ان کے والد کے نام سے شدید اختلاف ہے۔ اصح قول کے مطابق ان کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر لائے تھے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے ہلاکہ کی طرف لوٹ گئے اور وہیں دعوت کا کام کرتے رہے۔ بعد میں ہجرت مدینہ کی ہجرت میں تاخیر کی وجہ سے بدر، احد اور خندق میں شریک نہ ہو سکے، تو آپ زہد اور پارسائی، علم و عمل میں بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اعلان حق کا اظہار بھی فرماتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں بھی کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مال جمع کرنے کو متلقن پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کے بے شمار فضائل ہیں، اور آپ سے مروی احادیث کی تعداد 281 ہوگی، ٹھیک ہے، 281، اور 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ ہاں جی، تشریح دیکھتے ہیں حدیث کی۔ علیہ حلۃ و علی غلامہ حلۃ، ایک حلہ ان پر تھا، ان پر ان کے غلام پر تھا، اور ازار اور رداء جب وہ ایک جنس کے ہوں تو اسے حلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے اس کا سبب معلوم کیا، آپ نے اپنے غلام کے ساتھ مساوات فی اللباس کیوں اختیار کی ہے؟ فسالتہ عن ذلک سے بتا رہی، فقال انی صابت رجلا، فرمایا ایک شخص میں سے میں نے گالی گلوچ کی، تو صابت جو ہوتا ہے نا، صابت باب مفعلت سے، جس میں مشارکت کی خاصیت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے کچھ کہا تھا اور میں نے بھی اسے کچھ کہا، تو اس کہنے سننے میں یعنی کہ اس کی ماں کا ذکر بھی آ گیا۔ فعشرتہ بأمہ، بہرحال میں نے اسے اس کی ماں کے ساتھ آڑ دلائی اور اسے اس کی ماں کی حبشیہ ہونے کا طعنہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یا ابن سودا کہا تھا، یعنی اے کالی عورت کے بیٹے۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر عشرت بأمہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تم نے اس کو اس کی ماں کے حبشیہ ہونے کی آڑ دلائی، تم تو ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یا ابن سودا کہہ کر طعنہ دیا تھا۔ بہرحال حدیث باب میں انک امرؤ فیک جاہلیۃ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال ہے۔ معاصی امور جاہلیت میں سے جاہلیت یعنی کفر دون کفر سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اندر اس خصلت کے موجود ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان سے خارج نہیں فرمایا۔ معلوم و ارتکاب کبیرہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ احوانکم حوالکم، حوالہ جو ہوتا ہے نا، یہ خدام کو کہتے ہیں، یہ واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس صورت کا جو واحد خائل ہوگا، اور اس لفظ کو اطلاق کے مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کا یہ کلمہ یا تو تخویل سے ماخوذ ہے جس کا معنی تملیک کے ہے، تو گویا خول کے معنی مملوک کے ہوئے، تو تخول سے ماخوذ ہے جس کا معنی اطلاق کرنے کے ہیں، گویا خدام کے خولہ، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ درست طور پہ کام کرتے ہیں۔ مذکورہ جملہ کی ترکیب میں یہ بھی استعمال ہے، احوانکم خبر مقدم ہو یا خولکم مبتدا مؤخر ہو، تو یہ بھی احتمال ہے یہ دونوں لفظ خبر ہوں، ہر ایک کا مبتدا محذوف ہو۔ اب اس صورت میں تقدیم ہوگی ہم اخوانکم ہم خوالکم۔ اب علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں غلام کو جو کھلانے اور پہنانے کا حکم ہے یہ استحباب پر محمول ہے، ایجاب نہیں، یعنی اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باب ہے ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم بھی ہوتا ہے۔ کاٹ دیں بس اتنا کر